اپنے روزمرہ کے کاموں کا آغاز بسم اللہ کہہ کر کرتے ہیں۔ الفاظ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ سادہ مگر طاقتور ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ کہنے کی اہمیت بولنے کی عادت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دل کو اللہ سے جوڑتا ہے اور ہمارے ہر کام میں برکت لاتا ہے۔ جب کوئی مومن بسم اللہ کہتا ہے تو اسے ایمان، شکر اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھانے پینے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی ترغیب دی۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کی مدد اور حفاظت کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ منفی اثرات کو بھی دور رکھتا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرنا ایک رسم سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمیں ذہن نشین کراتی ہے کہ کامیابی اور حفاظت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے۔ جب بھی ہم اس کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں امن، امید اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ بسم اللہ عربی سے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان اسے روزمرہ کے کاموں، نمازوں اور اہم کاموں کو شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ الفاظ مختصر ہیں لیکن معنی گہرے ہیں۔ بسم اللہ کہنے کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے لفظ اللہ سے مراد ایک حقیقی خدا ہے۔ الرحمن اور الرحیم اس کے دو خوبصورت نام ہیں۔ وہ اللہ کی بے پایہ رحمت اور شفقت کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر مومن ہر عمل میں اللہ کی مدد اور برکت چاہتا ہے۔ یہ جملہ مسلمانوں کو اللہ کی یاد میں رہنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہر چیز کو ایمان سے شروع کرنے کی عادت بناتا ہے۔ ہاں کوئی شخص کھاتا ہو، سفر کرتا ہو، لکھتا ہو، کام کرتا ہو، بسم اللہ کہنے سے عمل پاکیزہ اور بامانی ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے معنی کو سمجھنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ کیوں ہے۔ ایک سورت کے علاوہ ہر سورہ اس جملے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسلام میں بسم اللہ کہنے کی اہمیت۔ اسلام میں بسم اللہ کہنے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک ہر عمل کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی واضح رہنمائی ملتی ہے۔ مومن جب بسم اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے عمل کو ایمان سے جوڑتا ہے۔ نتجتا معمولی کام بھی عبادت میں بدل جاتے ہیں۔ مزید برآں بسم اللہ کہنے سے برکت اور حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص بسم اللہ کہے بغیر کھاتا ہے تو شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہمیں سلامتی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ کہنے سے ذہن سازی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو اپنے کاموں میں جلدی کرنے سے پہلے توقف اور اللہ کو یاد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں معنی پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ کہنے کی اہمیت کی ایک اور وجہ اس کی سادگی میں ہے۔ کہنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، پھر بھی اجر لامتناہی ہے۔ اس عادت کے ذریعے مسلمان زندگی کے ہر حصے میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ بسم اللہ کہنے کی روحانی اہمیت۔ سب سے پہلے بسم اللہ کہنے سے دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ہم اپنے کاموں کو اس کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی رحمت پر شکر گزاری اور بھروسہ ظاہر کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ عمل اندرونی امن قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب مومنین بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں تو وہ پرسکون اور پر امید محسوس کرتے ہیں۔ اس سے تحفظ کا احساس ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آخر میں بسم اللہ کہنے کی روحانی اہمیت یہ ہے کہ یہ روزمرہ کے اعمال کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھانا، چلنا، بولنا بھی زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کہنے کی اہمیت کے بارے میں قرآنی حوالہ جات۔ بسم اللہ کہنے کی اہمیت کو قرآن خود ظاہر کرتا ہے۔ تقریباً ہر سورت کا آغاز بسم اللہ اور رحمان اور رحیم کے الفاظ سے ہوتا ہے۔
یہ اتفاق سے نہیں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر عمل کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ قرآن کے شروع میں بسم اللہ۔ سب سے پہلے سورت الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں اس کا مرکزی کردار ظاہر کرتا ہے۔ مسلمان ہر نماز میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں بسم اللہ۔ اس کے علاوہ سورہ نمل 27-30 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں بسم اللہ کا ذکر ہے۔ اس نے اپنے پیغام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے برکت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ سے متعلق قرآنی حوالوں سے اسباق۔ ان قرآنی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہنا عادت سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت کا حکم اور نشانی ہے۔ لہٰذا جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم قرآن میں موجود عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ بسم اللہ کہنے کی اہمیت کے متعلق احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی بسم اللہ کہنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ان کی رہنمائی سے مسلمان سیکھتے ہیں کہ اس جملے کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ احادیث روزمرہ کی زندگی میں اس کی برکات، تحفظ اور قدر کو اجاگر کرتی ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے اللہ کے نام سے، اور اکثر بسم اللہ اور رحمان اور رحیم کے طور پر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ فکرہ اسلامی طرز عمل میں گہرا جلا ہوا ہے، گہرے روحانی اور اخلاقی معنی رکھتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے جو کسی بھی کام سے پہلے اللہ پر شعوری بھروسہ کی عکاسی کرتی ہے، جو عاجزی، شکر گزاری اور خالق کے ساتھ تعلق کی علامت ہے۔ قرآن اور احادیث کی آیات کا جائزہ لینے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہنے کی کتنی اہمیت دی ہے۔ بسم اللہ پر قرآنی تاکید۔ بسم اللہ اور رحمان اور رحیم کا فکرہ قرآن میں سورہ توبہ کے علاوہ ہر باب کے شروع میں آتا ہے، اور سورہ نمل 27-30 میں اس کے اہم کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب شعور کے ساتھ پڑھا جائے تو بسم اللہ ایک جملہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خالق، نگہبان اور رہنما کے کردار کا اعلان ہے۔ ایک، روزمرہ کے اعمال میں رہنمائی اور برکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ کام شروع کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی کے اعمال کو خدائی برکات حاصل ہو اور ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔ مثال کے طور پر کھانے جیسے روزمرہ کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہو، اگر شروع میں کہنا بھول جاؤ تو بسم اللہ علاوہ او اخر کہو۔ ترمذی۔ بسم اللہ کے ساتھ کسی بھی عمل کا آغاز، چاہے وہ دنیاوی ہو، اہم مقصد اور روحانیت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ایک سادہ عمل کو ایک ایسے عمل میں بدل دیتا ہے جو اللہ کے اختیار کو پہچانتا اور اس کا احترام کرتا ہے۔ 2، الہی مدد اور تحفظ کی تلاش۔ اسلام میں انسان کا رزق، صلاحیتیں، حتیٰ کہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے ایک مسلمان تسلیم کرتا ہے کہ تمام طاقت اور صلاحیت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن اللہ کے نام پر رحمت پر زور دیتا ہے، ہمیں اس کی شفقت اور دیکھ بھال کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص 1:1-3-1-2 میں فرماتا ہے، اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی حفاظتی اور پرورش کرنے والی خصوصیات کو بیان کرتا ہے جن کو ایک مسلمان مدد اور برکت کے لیے پکارتا ہے۔ بسم اللہ کی تعلیمات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو شامل کرنے کی ہدایت دے کر بسم اللہ کے لیے اپنے گہرے احترام کا مظاہرہ کیا۔ نماز سے لے کر کھانے اور سفر تک یہ جملہ ذہن نشین زندگی کی علامت بن گیا جو مسلسل اللہ کی موجودگی کو تسلیم کرتا ہے۔ ایک، کھانے اور روزانہ کے اعمال میں برکت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی تلقین فرمائی
کیونکہ اس سے نہ صرف برکت ہوتی ہے بلکہ اللہ کے دیے ہوئے کھانے پر شکر بھی ہوتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث اس بات پر زور دیتی ہے کہ بسم اللہ کھانے کو ناپسندیدہ اثرات سے بچاتی ہے اور اسے برکت سے بھر دیتی ہے۔ اس طرح کے طرز عمل شکر گزاری اور احتیاط کی ذہنیت کو پروان چلاتے ہیں، مومنوں کو تکبر سے دور رکھتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ 2. برائی اور نقصان سے تحفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شیطان سے ڈھال کے طور پر بسم اللہ کہنا سکھایا۔ ایک روایت میں ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا۔ مسلم۔ بسم اللہ کا یہ استعمال رسومات سے بالاتر ہے اور روزمرہ کی زندگی میں پھیلتا ہے۔ نقصان، حسد اور روحانی کمزوریوں کے خلاف حفاظت کے طور پر اس کے کردار کو واضح کرتا ہے۔ بسم اللہ کی گہری روحانی اہمیت۔ خلاصہ یہ کہ بسم اللہ کہنا عقیدت کا ایک عمل ہے جس میں توکل، محبت اور اللہ کی اطاعت کو مجسم کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے ایک مومن اللہ کی رحمت اور ہمدردی کی صفات سے جوڑتا ہے، ان الہی صفات کو اپنی زندگی اور اعمال میں دعوت دیتا ہے۔ 1. عاجزی اور اللہ پر بھروسہ۔ جب کوئی مومن کوئی عمل بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ خود کفیل نہیں ہے، اس کے بجائے وہ اللہ کی رہنمائی اور مدد کی اپنی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ طاقت اور حکمت کا حتمی سرچشمہ ہے اور بسم اللہ اس کی لامحدود رحمت پر انحصار کی ایک عاجزانہ یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ عاجزی کو بھی پروان چلاتا ہے کیونکہ یہ باریک بینی سے یاد دلاتا ہے کہ آنے والے کام میں کوئی بھی کامیابی اللہ کی مدد سے ہے۔ 2. ارادہ اور مقصد۔ روزمرہ کے کاموں میں بسم اللہ کو شامل کرنے سے ذہن سازی پیدا ہوتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ ارادہ اعمال کو ایمان کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے اور معمول کے کاموں کو بھی عبادت بناتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ خوبی اس اخلاص کی عکاسی کرتی ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان کو ہر کوشش، چھوٹی ہو یا بڑی، فکر مندی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ